نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قرآن پاک کی یہ 103 نمبر صورت ہے، اور اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑا پیغام امت مسلمہ کو دیا ہے۔ والعصر اس کا مطلب ہے قسم ہے زمانے کی۔ زمانہ ایک حدیث کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ زمانہ میں ہوں، میں ہی الٹتا ہوں اور سیدھا کرتا ہوں معاملات کو۔ اور ایک اگر زمانے کو اگر ہم اپنے حساب سے دیکھیں تو زمانے 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ اگر وقت کو آپ دیکھیں کہ قسم وقت کی اگر کھائی گئی ہے تو اس میں 3 طرح کے زمانے پائے جاتے ہیں، ایک ماضی، ایک حال اور ایک مستقبل۔ قرآن پاک میں ماضی کے کچھ قوموں کے واقعات نقل کیے گئے ہیں اور کچھ حال کے کام کرنے کے لیے ہمیں بتایا گیا۔ مثال کے طور پہ جیسے نماز پڑھنی، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، سچ بولنا، ملاوٹ نہ کرنا، حرام نہ کھانا، حلال کھانا، کون کون سے جانور حلال ہیں، کون کون سے جانور حرام ہیں، اس طرح کی بہت ساری ہدایات قرآن میں موجود ہیں۔ اور مستقبل ایک زمانہ کہ جس کے اندر اگر ہم نے جو احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دیے ہیں ان کے مطابق ہم نے عمل کیا، اور اگر ان کے مطابق عمل نہ کیا تو پھر کیا ہوگا، جنت میں کیا ہوگا، جہنم میں کیا ہوگا، ان کچھ سزاؤں کا ذکر کیا گیا۔ قیامت کب آئے گی، قیامت جب آئے گی تو کیا ہوگا، اس کا ذکر کیا گیا۔ تو قرآن میں 3 طرح کے زمانے بیان کیے گئے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل، کہ پچھلی قوموں کا ذکر اور ان کی سزائیں یا ان کے واقعات، حال میں کرنے والے کام، اور مستقبل میں کیا ہوگا لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا اور برے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں۔ اس آیت میں یہ کوڈ کیا گیا کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے۔ تمام انسان خسارے میں ہیں، اگلی آیت میں بتایا گیا کہ سوائے ان لوگوں کے باقی سب خسارے میں ہیں۔ اب یہ لوگ کون ہیں؟ یہ 4 صفات رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے اندر 4 صفات ہوں گی۔ جن لوگوں میں یہ 4 صفات ہوں گی یہ لوگ بچیں گے اور باقی سب خسارے میں ہوں گے۔ پہلی صفت یہ ہوگی ان میں کہ یہ ایمان لے کر آئیں گے، دوسری صفت یہ ہوگی کہ یہ عمل صالح کریں گے، تیسری صفت یہ ہوگی کہ وتواصوا بالحق، یہ حق بات کی وصیت کریں گے، یعنی کہ نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے، اور چوتھی صفت وتواصوا بالصبر، کہ یہ لوگوں کو صبر کی بھی تلقین کریں گے۔ جب آپ 3 کام کرتے ہیں، ایمان لے کر آتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں اور لوگوں کو حق بات کی وصیت کرتے ہیں، یعنی کہ ان کو برائی سے منع کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، تو پھر لوگ آپ کے مخالف بھی ہوتے ہیں، لوگ آپ کے خلاف بھی ہوتے ہیں، لوگ آپ کو باتیں بھی بناتے ہیں، تو اس پر پھر صبر کی تلقین بھی کریں گے ایک دوسرے کو۔ تو یہ 4 صفات ان میں ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں جو پہلی صفت ہے وہ ہے آمنو، الا الذین آمنو، ایمان لے کر آئیں۔ اب پہلی چیز یہ ہمیں دیکھنی ہے، ایمان کہتے کس کو ہیں، کہ ہم ایمان کو جانتے ہیں، کتنی باتوں کے اوپر ہم کو ایمان لے کر آنا چاہیے۔ اب آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کتنی باتوں پر ایمان لے کر آنا چاہیے۔ تو 6 باتوں پر آپ کو ایمان لے کر آنا چاہیے۔ پہلی، اللہ پر ایمان، دوسری فرشتوں پر ایمان، تیسری کتابوں پر ایمان، چوتھی رسولوں پر ایمان، پانچویں قیامت کے دن پر ایمان، اور چھٹی اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ یہ 6 باتوں پر آپ کو ایمان لے کر آنا ہے۔ اس کے بعد ہے عمل صالح، نیک اعمال کریں۔ عمل صالح کسے کہتے ہیں؟
کون سے اعمال صالح گنے جاتے ہیں، کون سے اعمال اللہ کے ہاں مقبول ہوں گے، کون سے عمل، کیا میں جو بھی عمل کرتا ہوں وہ سب کے سب اللہ کے ہاں مقبول ہوں گے، عمل صالح ہی ہوں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر وہ عمل جس کو کرنے کا حکم اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہوگا، وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوگا، اس کو عمل صالح کہیں گے۔ اور اسی کو قرآن میں کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو محمد رسول اللہ کی، اور اپنے اعمال برباد نہ کرو۔ ہر وہ عمل ضائع کر دیا جائے گا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے باہر ہوگا، جس کا حکم اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں دیا ہوگا۔ تو ہر وہ عمل جسے ہم صالح عمل کہتے ہیں، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہوتا ہے۔ اپنی طرف سے بنایا گیا کوئی بھی عمل، وہ ہم کو جتنا مرضی خوبصورت لگے، جتنا مرضی اچھا لگے، وہ عمل صالح نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آج ایک کرنسی نوٹ ہے پاکستان کا جو گورنمنٹ آف پاکستان چلاتی ہے، اس کے مقابلے پہ اگر کوئی جتنا مرضی خوبصورت نوٹ بنا لے، جتنا مرضی اس کو اچھا کر لے، جتنا مرضی اس کے رنگ اچھے کر لے، ڈیزائن اچھا کر لے، پیپر اچھا لگا لے، لیکن جب وہ مارکیٹ میں جائے گا، آپ لے کر جائیں گے کچھ خریدنے کے لیے، تو وہ لوگ کہیں گے یہ جعلی ہے، یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے جاری نہیں کیا۔ اسی طرح سے سند صرف اور صرف اس پر ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہوا ہے۔ جو عمل کرنے کا حکم اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہے وہی عمل صالح ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ عمل کریں جو عمل صالح کریں، جیسے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، کہ یقیناً اللہ کے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ہے کہ آپ نے وہ زندگی کیسے گزاری، جسے سنت زندگی کہتے ہیں۔ تو سنت زندگی گزارنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو احادیث میں تلاش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث موجود ہیں ان میں کیسے کون سا عمل کیا، نماز پڑھی تو کیسے پڑھی، حج کیا تو کیسے کیا، زندگی کے باقی معاملات، غمی خوشی منائی تو کیسے منائی، سب کے سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت رسول میں تلاش کرنا ہے اور اس کے مطابق کرنا ہے، پھر اللہ کے ہاں وہ مقبول ہوں گے۔ پھر ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ ہم کو حق بات کی وصیت بھی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ صرف نماز پڑھ لی کافی ہے، یہ نہیں کہ صرف حج کر لیا کافی ہے، صبح ذکر اذکار کر لیا، سپارہ پڑھ لیا کافی ہے، نہیں۔ مسلمان امت کو امت الوسطیٰ کہا گیا، ان کا کام ہے کہ لوگوں کو دین سکھائیں، حق بات کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں، نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو اپنا ہی معاشرہ بگڑتا چلا جائے گا، اپنے ہی معاشرے میں تباہی آئے گی، اپنے ہی معاشرے میں ملاوٹ کرنے والے، رزق حرام کھانے والے، چوری ڈکیتی کرنے والے پیدا ہو جائیں گے، زنا کرنے والے پیدا ہو جائیں گے، کھلم کھلا لوٹ مار کرنے والے پیدا ہو جائیں گے، رشوت عام ہو جائے گی۔ اور آج آپ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر یہ چیز عام ہو چکی ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ کسی کو کہتے ہی نہیں کہ تم یہ گناہ کا کام کر رہے ہو، اس کو روکنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، جتنی ہماری ہمت طاقت ہے اتنا تو کہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے درجات ہیں، اور پہلا درجہ یہ ہے کہ جب تم برائی ہوتے دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو، اگر نہیں روک سکتے تو اسے کم از کم زبان سے روکو، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو پھر کم از کم اس کو دل میں برا جانو۔ اور یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے کہ کسی چیز کو صرف آپ دل میں ہی برا سمجھیں، اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ کم از کم آپ بچ جائیں گے۔ تو یہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کا کام کرنا ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے۔ ایک جگہ پہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو جو قربانیوں کے گوشت اور خون مجھ تک نہیں پہنچتے، مجھے تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اللہ کو کوئی غرض نہیں ہم جتنے مرضی نیک ہو جائیں، جتنے مرضی برے ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم دنیا کے نیک ترین انسان جیسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہو جاؤ، تو میری حکومت میں مچھر کے پر جتنا اضافہ نہیں کر سکتے، اور سب کے سب اگر گناہ گار ہو جو سب سے برے بندے جیسے بن جاؤ تو میری حکومت میں ایک مچھر کے پر جتنا بھی نقصان نہیں کر سکتے۔ تو یہ سب قانون اور قاعدے جتنے بھی بنائے جاتے ہیں یہ ہمارے فائدے کے لیے بنائے جاتے ہیں، ہمارے معاشرے کو بہتر بنانے کے بنائے گئے ہیں، تو ہمیں ان پر عمل کرنا ہے۔ تو وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کرنا ہمارے ہی فائدے کے لیے، ہمارے ہی بچوں کی سیکورٹی ہے، ہمارے ہی بچوں کی سہولت، آئندہ نسلیں سیف رہیں گی اس سے۔ اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور جب ہم یہ تین کام کریں گے تو لوگ ظاہر ہے ہمارے مخالف بھی ہوں گے، ہمیں باتیں بھی بنائیں گے، برا بھلا بھی کہیں گے، لیکن پھر ہمیں ان کی باتوں پہ صبر بھی کرنا ہے، ایک دوسرے کو بھی صبر کی نصیحت کرنی ہے کہ کوئی بات نہیں یار صبر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھ کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।